بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ جو آواز دے گا ایک منادی، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت سے دے گا۔ تھوڑا سا ذرا توجہ بڑھائیں گے۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام مہدی آواز دیں گے اور اپنا اصلی نام ولدیت کے ساتھ بتائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون۔ اور یہ حضرت کی جو آواز ہے نا، دنیا کے اس کونے والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے برابر میں بیٹھنے والا سن رہا ہو۔ وہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت اعلان کریں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ولدیت بھی بتائیں گے۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر آئیں گے تو پھر حضرت کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیں گے اور وہ خطبہ میرے مولا کا پوری دنیا سنے گی۔ اور خطبہ ختم ہوگا اذان کے کچھ لمحوں قبل، اور جب اذان کہی جائے گی تو پھر مصلی لگے گا جس پر امام آمادہ ہوں گے قدم رکھنے کے لیے کہ اچانک دو حسین اور جمیل فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور خانہ کعبہ میں موجود ساری دنیا امام حضرت عیسیٰ کی زیارت، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر امام مہدی ان سے بغل گیر معانقہ کریں گے، مصافحہ کریں گے اور پھر اور فرمائیں گے یا ابن مریم یہ مصلی آپ کے لیے تیار۔ تو امام مہدی سے حضرت عیسیٰ کہیں گے یا ابن زہرا یہ آپ کی ملکیت ہے۔ حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ کر نبی کے امتی ہونے کا اعلان کریں۔ جی نبی کے امتی ہونے کا اعلان ہوگا، نماز پڑھیں گے شریعت محمدی، صلوات پڑھ لیں محمد۔ پھر حضرت امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ کر حضرت امام مہدی اپنے مسلمان اور اسلام اور ایمان کا، یعنی آپ کلمہ پڑھیں گے نبی کا جو آپ نے عالم الس میں پہلے پڑھا۔ ہاں میں مزاجوں کو بھی جانتا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا نبی کا کلمہ پڑھنا موجود ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ نبی کا نام تو احمد نہیں محمد ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ نے نبی کا نام احمد لیا ہے، اس لیے کہ سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِ محمد، مجھے آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ محمد۔ تو عیسیٰ تو آسمان والے احمد کو جانتے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب حضرت امام وقت کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَمِعْ وَمَا يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، بالکل قریب سے خانہ کعبہ سے منادی ندا دے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور پھر اسی دن، وہ دن جس دن تم ایک آواز سنو گے جو آواز حق ہوگی، ذالک یوم الخروج، اس دن آواز دینے والا ایک آواز دے گا، ایک صیحہ، ایک آواز، ایک پکار۔ وہ جو اس دن آواز آئے گی صیحہ، جس سے مراد جس کو صیحہ کہا ہے، وہ دو آوازیں ہوں گی، صیحتان، دو طرح کی آوازیں ہوں گی، صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس۔ ایک آواز ہوگی جو جبریل کی ہوگی، بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک آواز جبریل کی ہوگی اور ایک آواز ابلیس کی ہوگی۔ صیحۃ الجبریل وہو من اول الیوم، وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی۔ امام کے ظہور کے دن کا منظر بنا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی، وہ ابلیس کی آواز جو ہوگی من آخر الیوم، وہ شام کے وقت میں ہوگی۔ صبح کے وقت میں تھک تو نہیں رہے بھائی، صبح کے وقت میں جو آواز ہوگی وہ جبریل کی ہوگی اور جو شام کے وقت میں آواز ہوگی وہ ابلیس کی ہوگی۔ اب جبریل کی آواز کیا ہوگی اور ابلیس کی آواز کیا ہوگی؟ میں خود اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے جب پہلی مرتبہ میں نے آج جب اس صبح سے 2-3 مرتبہ بار بار کتابیں کھول رہا تھا، اپنی لائبریری سے اپنے لے گیا تھا کتابیں اوپر، اور جب یہ روایت میں نے پڑھی تو آپ یقین جانیے اس روایت پڑھنے کے بعد میں بس رقص نہیں کر رہا تھا، مگر میری روح ضرور رقص کر رہی۔ اب وہ روایت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ جو جبریل صبح کے وقت میں آواز دیں گے وہ کیا ہوگی، اور وہ جو ابلیس شام کے، اچھا جبریل شام کو کیوں نہیں دیں گے؟ شام تو جہاں زندگی، شام تو جہاں دن کی شام ہوتی ہے وہاں انسانوں کی بھی تو شام ہوتی ہے۔ شام تو ویسے ہی کوئی اصطلاح اچھی نہیں ہے، شام تو ویسے ہی تھکے باندھے لوگوں کے لیے استعارہ ہے، شام تو ویسے ہی شکست خوردہ لوگوں کا استعارہ ہے۔ بھئی ان کی زندگی کی شام، ان کی زندگی کی صبح، جی یہ استعارہ ہے کہ شام ہو گئی ان کی زندگی میں، شام آ گئی ان کی زندگی میں۔ تو شام کو جبریل کیوں آواز دیں گے بھائی؟
جبریل تو صبح آواز دیں گے، شام کو ابلیس آواز دے گا. اب وہ صبح جبریل، میں دیکھ رہا ہوں آپ کہ کیا بھائی بتا دو اب آخر. وہ جو جبریل صبح آواز دیں گے وہ کیا آواز ہوگی؟ اب ذرا سنیں. جبریل صبح آواز دیں گے ان الحق مع علی وشیعتہ. امام سبحان اللہ. یہ امام باقر کی روایت سنا رہا ہوں میں. امام فرما رہے ہیں کہ جبریل یوم ظہور امام مہدی صبح کے وقت میں جو آواز دیں گے وہ آواز دیں گے حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ. بھائی بات کرو نا میرے ساتھ، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. جو 1400 سال سے علی کے نام پہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، دھماکے سہ رہے ہیں، میتیں اٹھا رہے ہیں، جو 1400 سال سے زندانوں میں رہے، قید خانوں میں رہے، ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہوگی کہ جب امام ظہور کریں گے تو علی علی ہوگا. ان الحق مع علی وشیعتہ. اچھا بھائی امام زمانہ کی امامت ہے تو امام کے نام کا اعلان ہونا چاہیے نا. وہ امام کے ظہور کا دن ہے تو وہ تو امام کا نعرہ لگنا چاہیے نا. ہم ہی کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے کہ جس امام کے زمانے میں اسی امام کی بات کرو. تو ہم جس امام کے زمانے میں انہی پہ تو اشرا کر رہے ہیں. جس امام کے زمانے میں اسی امام کی بات کرو. میں یہ کہتا ہوں جس امام کے زمانے میں ہے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ جس کی بات کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں. یعنی در حقیقت ظہور امام مہدی نہیں ہوگا، اعلان ولایت علی. یہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو دو طرح کی آوازیں. ایک صیحت و صیحتان میرے مولا باقر فرما رہے ہیں. دو آوازیں آئیں گی بھائی، صیحت الجبریل صیحت الابلیس. جی صیحت الجبریل و صیحت الابلیس. جبریل کی آواز یہ ہوگی ان الحق مع علی وشیعتہ، حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. اور شام کے وقت میں جب سب کچھ گزر چکا ہوگا، جب سفیانیوں پہ شام آ جائے گی. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ جب اہل بیت کے دشمنوں کی شام آ جائے گی، جب اہل بیت کے دشمنوں کے تمام معاملات نمٹ چکے ہوں گے، تو اس وقت شام کے وقت میں ابلیس آواز دے گا ان الحق مع السفیانی وشیعتہ. حق سفیانی کے ساتھ اور شیعوں کے، اس کے شیعوں کے ساتھ. میں کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ ہونا تھا، اور امام کے مقابل میں آنے والی طاقت کو سنی شیعہ نے سفیانی کیوں لکھا؟ بھائی اس سے زیادہ بولوں گا تو کچھ اور ہو جائے. جو امام وقت کے سامنے جو لشکر آئے گا، جو سردار آئے گا، جس کا لشکر آئے گا، اس سردار کا نام سفیانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا تعلق تاریخ میں ہے. جی لہذا دونوں آوازیں پوری دنیا کو سنائی دی جائیں گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے. میں نے تو بھائی بڑا اس کا لطف لیا کہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے امام زمانہ کا، ظہور ہو رہا ہے امام زمانہ کا، اور اعلان ہو رہا ہے علی کی ولایت. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمام ائمہ نے جو مشقتیں، زحمتیں، قربانیاں، جو مصیبتیں برداشت کی وہ ولایت علی کے لیے تو کی. اور جب سارے ائمہ نے ولایت علی کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں تو آخری جس کے ذریعے ولایت علی نافذ ہوگی تو اسی کے زمانے میں خانہ کعبہ سے آواز دی جائے گی کہ حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ. جی وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے. امام زمانہ کی توقیعات نقل، امام سے لوگوں کی ملاقات، امام کے خطوط، امام سے لوگوں کے رابطے، یہ ایک پورا باب ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے. اس میں ایک توقیع سعد ابن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ میں نے امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا، امام مہدی سے، امام زمانہ سے، مولا امام کا تعین اور امام کا انتخاب، امام کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام کا انتخاب
امت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ جو اب روایت سنانے جا رہا ہوں میں نے اس کا بھی خود بھی لطف لیا ہے. امت امام کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتی؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جو خود اس بات پر دلیل ہے کہ امام کا انتخاب امت نہیں کر سکتی. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ ایک وجود آنے والا ہے جن کا نام مہدی ہے، جن کے آنے کے بعد زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، جن کے آنے پر ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، جن کے آنے پر برکتیں ایسے رہیں گی کہ کوئی جاہل نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لوگ صدقہ لے کے مستحقوں کو ڈھونڈیں گے. اگر کسی کو مستحق جان کر اسے دینے لگیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ لے کر آیا ہوں، مجھے بھی کوئی مستحق نہیں مل. ایسا مثالی زمانہ آ جائے گا. مگر سب نے لکھا ہے کہ وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا میں آئیں گے. کسی نے نہیں لکھا کہ امت ان کو منتخب. جب آخری کو امت منتخب نہیں کرتی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو پہلے کو امت کیسے منتخب کرے؟ اب خود امام سے پوچھا گیا کہ امام کو امت منتخب کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ کس امام کی بات کر رہے ہو؟ امام مصلح یا امام مفسد؟ اب بھائی جو روایت ہے وہ تو میں سناؤں گا. امام نے عبداللہ سعد ابن عبداللہ قمی سے سوال کیا پلٹ کر کہ تم امام مصلح کی بات کر رہے ہو یا امام مفسد کی؟ کہ مولا میں تو امام مصلح کی بات کر رہا ہوں. مصلح. حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے دل میں فسادی فکروں کا مجموعہ ہے یا اصلاحی فکروں کا اجتماع ہے؟ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے اور کیا سوچتا ہے وہ. جب کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر فسادی فکریں ہیں یا اصلاحی فکریں ہیں.